بزرگوں عزیزوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا وضو کا طریقہ۔ وضو اگر صحیح نہ ہو تو نماز صحیح نہیں ہوتی۔ اب ہم نماز کے بارے میں بتائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ انسان کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جان بوجھ کر نماز کو ترک کرے گا گویا وہ کفر کرے گا، اور جو جان بوجھ کر جماعت کو ترک کرے گا اس نے گناہ کبیرہ کیا۔ جان بوجھ کر مسجد میں جا سکتا ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، وہ بیلا باندھا بھی ہے، تو پھر گھر میں پڑھتا ہے۔ جو جان بوجھ کر گھر میں نماز پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، فرض نماز۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مسجد میں نماز ادا کریں۔ تو سفر میں یا کوئی مجبوری ہے یا کچھ ہے تو پھر گھر میں پڑھ سکتے ہیں، یا کسی کام کے لیے جنگل میں جا رہے ہیں یا کچھ ہو رہا ہے، نماز کا ٹائم ہو گیا تو اکیلے بھی انسان نماز پڑھ سکتا ہے، مگر زیادہ جو حکم ہے وہ مسجد کا ہے۔ پریشانی کی حالت میں پڑھ سکتا ہے، مگر زیادہ جو حکم آیا ہے وہ مسجد کا ہے کہ فرض نماز مسجد میں ادا کی جائے اور جماعت کے ساتھ ادا کی جائے۔ تو اگر کوئی آدمی بیمار ہے، مسجد میں نہیں جا سکتا، تو وہ گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے۔ یا کوئی دشمنی ہے، یا بارش بدل چکر ہے، یا کہیں سفر پر جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، تو نزدیک بستی نہیں ہے، اسے نماز تو نہیں چھوڑنی نا، نماز تو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ تو امام صاحب کے ساتھ جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو زیادہ تر جو امام مسجد ہوتے ہیں ان کو نماز کے آداب کے بارے میں بتانا چاہیے۔ بدقسمتی سے یہاں یہ اگر ہم بتائیں بھی تو بس مختصری بتاتے ہیں، تو بلکہ روز فجر کی نماز کے بعد وضو کا، نماز کا طریقہ کار ضرور بتانا چاہیے۔ اس میں کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ضرور ہی بتانا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے روز مرہ کا مسئلہ ہے۔ نماز ہم روز پڑھتے ہیں، اس لیے وضو ہم روز کرتے ہیں، اس لیے وضو اور نماز کے بارے میں ہر روز بتانا چاہیے۔ بعض ہمارے متعدی نہ پڑھ بھی ہوتے ہیں، تو سارے کوئی دین کے واقف نہیں ہوتے۔ بعض اوقات ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہ ان پڑھ آبادی ہے، تو اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو امام صاحب نیت کرتے ہیں 4 فرض نماز کی، عصر کی کر لو، ظہر کی کر لو، یا عشاء کی کر لو، یا فجر کی 2 فرض نماز فجر کے اور 3 مغرب کے، تو 4 کی اگر نیت کرتے ہیں تو امام صاحب جب پڑھتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اللہ اکبر کرتے ہیں، تو متحدی بھی پیچھے اللہ اکبر کرتے ہیں۔ تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس میں تھوڑا سا وقفہ کر لیں تاکہ متعدی جو پیچھے ہیں وہ سنا پڑھ لیں۔ تو سنا تک ہی پڑھنا ہے،
بعض تو کہتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے تو نماز نہیں ہوتی، مسئلہ کرتے ہیں۔ تو اگر امام صاحب ثنا پڑھ لیں تو متعدی نے اگر نہیں پڑھی تو پڑھتا ہے تو پھر وہاں رک جائے جب امام صاحب قرأت شروع کریں۔ تو امام صاحب کو چاہیے کہ ثنا کے درمیان تھوڑا سا وقفہ کر لیں، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ بعض ہمارے امام جو ہوتے ہیں ان کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، متعدیوں کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، تو امام صاحب کو بھی بڑی جلدی ہوتی ہے، بس جلدی جلدی نماز پڑھائیں اور سو جائیں۔ سب کے ہم نہیں کہہ رہے۔ تو قرأت جب امام صاحب شروع کریں تو متعدیوں کو خاموش رہنا چاہیے۔ تو جب امام صاحب رکوع میں جائیں تو اچھی طرح رکوع کرنا چاہیے، متعدیوں کو بھی امام صاحب کو بھی اچھی طرح، تاکہ اتنا وہ رکوع ہو کہ پانی کا گلاس پشت پر رکھا جائے تو وہ پانی اس سے گرے نہ، یعنی کہ گاٹے کو بھی گردن کو بھی سیدھا رکھنا۔ یہ نیچے بہت لوگ کر لیتے ہیں، اسے پرہیز کرنا چاہیے، سیدھا گاٹا رکھنا چاہیے، گردن سیدھی رکھنی چاہیے۔ تو نظر بے شک پاؤں پر کر لیں، یا جہاں آپ رکوع میں جاتے ہیں تو جدھر نیچے سیدھا دیکھیں۔ تو جب تسبیح پڑھ لیں تو امام صاحب بھی اتنا خیال رکھیں کہ 4 دفعہ امام صاحب کو پڑھنی چاہیے، یا 5 دفعہ پڑھنی چاہیے، یا 7 بار پڑھنی چاہیے۔ تو جب وہ تھوڑی سے زیادہ تسبیح کریں گے، 5-7 مرتبہ کریں گے یا 4 مرتبہ کریں گے، تو پیچھے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، پیچھے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں جو جلدی جلدی نہیں اٹھ سکتے، تو وہاں پر بھی امام صاحب کو تھوڑا سا حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ تو جب ہم ایک سجدہ کرتے ہیں تو وہاں پر امام صاحب کو تھوڑا سا وقفہ کرنا چاہیے، تاکہ جو پیچھے کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔ تو دوسرا سجدہ پھر کریں، پھر اس میں بھی جتنی بار میں نے بتایا تو پڑھنا چاہیے، تاکہ جو بوڑھے صفوف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں، وہ بھی تسبیح سر انجام دے سکیں۔ تو کھڑا آہستہ آہستہ کھڑے ہوں، یکدم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں اور قرأت شروع کر دیں۔ جو کمزور آدمی ہیں وہ بھی کھڑے بھی نہ ہوں، تو حوصلے سے، وقفے سے، پیار سے، محبت سے، تاکہ متعدی جو ہیں وہ بھی یہ کر سکیں۔ تو جب اتحیات پر بیٹھیں تو امام صاحب کو چاہیے کہ تھوڑا وقفہ کرے۔ اگر جلدی پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو پیچھے جو متعدی ہیں وہ کمزور بھی ہیں، تو پھر وہ ایک دم پڑھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے امام صاحب کھڑے ہو جائیں تو پڑھ لیں، جلدی سے پڑھ لیں، تو پھر وہ پیچھے ان کو پریشانی ہوتی ہے۔ اس سے تھوڑا وقفہ کرنا چاہیے، تھوڑا تھنبل ٹھہر کر پڑھنی چاہیے، تاکہ جو متعدی ہیں وہ بھی اچھی طرح تسبیح، سجدہ، رکوع بجا لیں۔ تو جو متعدی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ابھی امام صاحب سجدے میں نہیں گئے، تو متعدی جو ہوتے ہیں نا، بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو وہ پہلے سجدے میں چلے جاتے ہیں، رکوع ابھی امام صاحب کرتے نہیں ہیں تو متعدی پہلے کر دیتے ہیں۔ اس سے بھی کرنا گناہ کبیرہ ہے، امام سے پہلے کوئی کام کرنا یہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتا ہے، کہ امام ابھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بعض جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اتحیات میں آخر میں جب جو بعض میں لوگ رلے ہوتے ہیں جماعت میں اتحیات کے بعد، تو بعض امام صاحب جو ہے نا سلام پھیرتے ہیں تو
لوگ باقی نماز پوری کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک امام صاحب ایک طرف سلام پھیرے اور دوسری طرف نہ پھیرے تو اتنی دیر تک جو پیچھے متعدی ہیں، جو لیٹ آئے تھے، ان کو کھڑا نہیں ہونا چاہیے. وہی سکڑا کہ عطایات پڑھ کر امام صاحب سجدہ سہو کریں تو پھر اس لیے دونوں طرف سلام پھیر لے. جب دوسری طرف سلام پھیرے تو پھر کھڑے ہو جاؤ. تو اچھی طرح ادا کرنا نماز یہ بہت ہی ضروری ہے. نماز کو بری طرح پڑھنا گناہ کبیرہ ہے. رکوع سجود صحیح نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. تلفظ صحیح نہ ادا کرنا، جلدی پڑھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. کہ سمجھ اپنے آپ کو نہ سمجھ آئے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. اور قرآن پاک کی تلاوت بہت ہی توجہ سے سننی چاہیے. دل میں خیال نہیں لانا چاہیے کسی قسم کا کاروبار کا کوئی بھی خیال. نماز پڑھ رہے تو چاہے ہر چیز جدھر مرضی پہ جائے، پھر آپ اللہ سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر انسان اکیلا نماز پڑھے، یعنی کہ صبح کی نماز پڑھ رہا ہے، 2 رکعت نماز فرض پڑھنے خاص واسطے اللہ تعالیٰ نے منہ طرف خانہ کعبہ شریف نے، تو نیت کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے. ثنا الحمدللہ اور ایک سورت پڑھ ملاتے ہیں ساتھ. تو پھر رکوع سجود کرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر الحمدللہ سے نماز شروع کرنی. اگر بندہ اکیلا پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ سے شروع کرنی، پھر اس کے بعد ایک اور سورت ملانی. تو پھر رکوع سجود کر کے تو پھر اتحیات سے اتحیات پڑھنی، درود شریف اور دعا پڑھنی، پھر سلام پھیرتا. اگر 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ثنا شروع کرنی، الحمدللہ اور سورت ساتھ ملانی، رکوع سجود کر کے پھر کھڑے ہو جانا، پھر الحمدللہ سے شروع کرنی، الحمدللہ سے پھر ساتھ کوئی سورت ملانی، پھر رکوع سجود کر کے تو بیٹھ جانا، اتحیات پڑھنا، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہو جانا، پھر خالی الحمدللہ پڑھنی. اگر کوئی بھول چکے سورت بھی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی. تو پھر رکوع سجود کر کے پھر کھڑا ہو جانا، پھر چوتھی رکعت میں بھی الحمد شریف پڑھنی، اس کے بعد بیٹھ جانا، اتحیات، درود پاک، دعا اور اس کے بعد سلام پھیر دینا. یہ اکیلے کی نماز ہے. نماز کے اندر بلا وجہ کوئی حرکت کرنی، واسی دینی، اس طرح کرنا، ہوکا بھرنا، بلا وجہ کوئی خیال دل میں لانا. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر نماز میں کوئی خیالات آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے پھونک مار دو، نماز نہیں ٹوٹے گی. پھونک مار دو اور خیال شیطان رفع دفع ہو جائے گا. کپڑوں کا پاک ہونا، صفائی جو ہے نصب ایمان ہے. اللہ رب العزت پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے. تو بعض ایسے بھی ہمارے بھائی ہوتے ہیں کہ سر ننگی نماز شروع کر دیتے ہیں. وہ جاتی ہے
مگر اگر کپڑا مہیا ہے، مسجد میں ٹوپیاں پڑی ہیں، تو پھر صرف ننگا نماز پڑھنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ بعض ہمارے ایسے ہوتے ہیں کہ سلوار کو گھٹنوں کے اوپر کرنا بھی گوارا نہیں کرتے، تو یہ لازمی کرنی چاہیے۔ اور ہر چیز سے، اس چیز سے بچنا چاہیے، ہر وقت نماز کے اندر ایسا وہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے نماز ٹوٹ جائے یا گناہ کبیرے کا انسان مرتکب ہو۔ تو یہ ہمارے امام صاحب کو بھی فجر کی نماز کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہ مسئلے ضروری بتانے چاہیے، ضروری بتانے چاہیے۔ یہ اس دور میں اشد ضرورت ہے، بجائے اور چیزیں بیان کرنے کے اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ نماز جنازہ کے بارے میں بھی بتانا چاہیے۔ یہی علماء کا کام ہے، یہی علم والوں کا کام ہے، یہی حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں۔ پھر پھرا کے جنت میں یعنی کہ دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا فانی سے چلا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی جان، اگر میرے سے کوئی غلطی ہوگی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔